آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے شہر میاں چنو کے مشہور ڈون عارف گجر عرف پپو گجر کے بارے میں بتاؤں گا، جس کی دشمنی 90 کی دہائی میں وفاقی وزیر سردار آصف اعوان کے ساتھ تھی۔ اس دشمنی میں پپو گجر نے 47 کے قریب لوگوں کو قتل کیا تھا۔ کہا جاتا ہے پپو گجر کے پاس کئی شکاری کتے تھے اور یہ اپنے دشمنوں کو مار کر اس کی لاش اپنے شکاری کتوں کے آگے ڈال دیا کرتا تھا۔ پپو گجر نے اسی وفاقی وزیر سردار آصف اعوان کی بیٹی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ شادی بھی کی تھی، جبکہ بعد میں پپو گجر نے سردار آصف اعوان کو اسی کے سگے بھائی سردار طفیل کی مخبری اور کہنے پر اسی کے گھر میں گھس کر قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کئی لوگوں سے بھتہ وصولی کی اور زمینوں پر قبضے کیے۔ دشمن داری کے دوران اس نے راجپوت برادری کی 3 بیٹیوں کو اغوا کر کے انہیں قتل بھی کیا تھا۔ یہ راجپوت برادری کے وہ لوگ تھے جو سردار آصف اعوان کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ پپو گجر پر قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان جیسے 250 کے قریب مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے۔ پولیس کی طرف سے اس دور میں اس کے سر پر 6 لاکھ روپے کی انعامی رقم بھی مقرر کی گئی تھی۔ پپو گجر کے بارے میں آپ لوگ 1994 کی اخبار پاکستان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، پپو گجر کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس نے وفاقی وزیر سردار آصف اعوان کے ڈیرے پر 8 سال کام کیا۔ کہا جاتا ہے سردار آصف اعوان کی بیٹی کو پپو گجر سے محبت ہو گئی تھی، لیکن پپو گجر نے وفاداری دکھانے کے لیے کبھی سردار آصف اعوان کی بیٹی پر بری نظر نہ رکھی۔ اسی ڈیرے میں راجپوت برادری کے لوگ بھی کام کیا کرتے تھے۔ راجپوت برادری کے لوگوں نے سردار آصف اعوان کے کان بھرے اور سردار آصف نے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر پپو گجر کو جھوٹے مقدمے میں جیل میں بند کروا دیا اور اس نے بعد میں پولیس سے پپو گجر پر تشدد بھی کروایا۔ پپو گجر 1 سال تک جیل میں رہا اور بعد میں یہ جیل سے فرار ہو گیا تھا۔ جیل سے فرار ہونے کے بعد اس نے راؤ انور، راؤ توقیر، راؤ شبیر وغیرہ سمیت 5 لوگوں کو سردار آصف اعوان کے ڈیرے پر ہی فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پپو گجر کے بارے میں سردار آصف اعوان کو غلط خبر دی تھی۔ اس وقوعہ کے بعد پپو گجر فرار ہو گیا تھا اور یہ سیالکوٹ کئی عرصہ بھولا سنیارا گجر کے پاس رہا۔ پپو گجر بھولا سنیارا گجر کے گروپ میں شامل ہو گیا تھا۔ سردار آصف اعوان نے خطرے کی وجہ سے اپنی سیکورٹی میں بھی اضافہ کر لیا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا خطرہ تھا کہ پپو گجر بدلہ لینے کے لیے اس پر ضرور حملہ کرے گا۔ سیالکوٹ کے ایک پولیس انسپکٹر اصغر نعیم نے وفاقی وزیر سردار آصف اعوان کو پپو گجر کی سیالکوٹ میں موجودگی کی اطلاع دی۔ وفاقی وزیر آصف اعوان نے اپنے کچھ لوگوں کو سیالکوٹ بھیجا جنہوں نے بھولا سنیارا گجر کے گھر پر فائرنگ کی، جہاں پپو گجر اور اس کے 3 کزن بھی موجود تھے۔ اس حملے میں پپو گجر کے 2 کزن مارے گئے تھے، جبکہ بھولا سنیارا اور پپو گجر وغیرہ کی جوابی فائرنگ میں راجپوت گروپ کے 9 لوگ قتل ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سردار آصف اعوان کے لیے اور اس کے کہنے پر کام کیا کرتے تھے۔ پولیس نے سیالکوٹ شہر میں کارروائیاں تیز کر دی تھی۔ جب پولیس نے کارروائیاں تیز کی تو بھولا سنیارا گجر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ علاقہ غیر جمرود کے علاقے میں فرار ہو گیا تھا، جبکہ پپو گجر اپنے ایک کزن کے ساتھ لاہور چلا گیا تھا۔ پپو گجر لاہور میں سلطان بٹ کے پاس رہا۔
سلطان بٹ اس دور کا لاہور کا ایک مشہور اور بڑا نام تھا، اور اس کی دشمنی اپنی ہی بٹ برادری کے ساتھ چل رہی تھی۔ سلطان بٹ کو اس کے مخالف بٹ گروپ نے قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد سلطان بٹ گروپ کو پپو گجر نے چلایا اور یہ گروپ کا سربراہ بن گیا تھا۔ پپو گجر نے لاہور میں سلطان بٹ کے مخالف گروپ کے 14 کے قریب لوگوں کو ایک ہی موقع میں قتل کر دیا تھا۔ یہ قتل اس وقت کیے گئے تھے جب مخالف گروپ سلطان بٹ کو قتل کر کے شراب کی محفل میں انجوائے کر رہا تھا۔ ان قتلوں کے بعد آئے روز اخباروں میں پپو گجر کے بارے میں خبریں چھپنا شروع ہو گئی تھی اور پولیس کی کارکردگی پر بھی سوالیہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی جی پنجاب کو ناقص کارکردگی پر آئی جی سے ڈی ایس پی تعینات کر دیا تھا، اور آنے جی نے پولیس کی 12 ٹیمیں مختلف شہروں میں تشکیل دی اور ان 12 ٹیموں نے کارروائیاں تیز کر دی تھی اور آئے روز ان علاقوں میں آپریشن کیے جانے لگے تھے جہاں پر پپو گجر کا آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ ان کارروائیوں کے دوران پولیس نے پپو گجر کے خاندان کے کئی لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار بھی کیا۔ اس کے باوجود بھی پپو گجر نے پولیس کو گرفتاری نہ دی۔ پپو گجر نے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر جہلم کے علاقے سے ایک شادی کی تقریب میں راجپوت برادری کے 8 لوگوں کو اغوا کیا، جبکہ اسی دوران انہوں نے فائرنگ بھی کی، جس میں بارات میں شامل 8 مرد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس کارروائی میں پپو گجر کے ساتھ اس کے 30 کے قریب ساتھی بھی شامل تھے۔ اغوا کیے گئے راجپوت برادری کے لوگوں کو پپو گجر نے بعد میں قتل کر دیا تھا اور ان کی لاشوں کو اپنی شکاری کتے کے آگے ڈال دیا تھا۔ سردار آصف عوان جو وفاقی وزیر تھا، جس کی دشمنی اپنے ہی سگے بھائی سردار طفیل عوان کے ساتھ چل رہی تھی، یہ دشمنی ٹکٹ کی وجہ سے چل رہی تھی۔ سردار طفیل عوان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پپو گجر کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور اسے مقدمات سے نکلنے میں اس کی مدد کے لیے اسے کئی پیسے دیے اور اسے اس بات کا دلاسا دیا کہ اگر وہ سردار آصف عوان کو قتل کر دے گا تو اس کے لیے مقدمات سے نکلنا آسان ہو جائے گا۔ پپو گجر سردار طفیل عوان کی باتوں میں آ گیا اور اسی کے کہنے پر، اسی کے مخبری پر اور اسی کے پلان پر عید کے دن سردار آصف عوان کو اسی کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا تھا۔ قتل کرنے کے فوراً بعد یہ سردار آصف عوان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا، جس سے بعد میں پپو گجر نے شادی کر لی تھی۔ اس شادی سے پپو گجر کو 2 سگے بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ پپو گجر 1 سال تک مفرور رہا۔ اس مفروری کے عرصے کے دوران ہی اس کو یہ بیٹے پیدا ہوئے اور پولیس کو اس کی کوئی جگہ کی خبر نہ ہو سکی۔ بعد میں ایک مخبر کی اطلاع پر پولیس نے کوئٹہ کے علاقے میں آپریشن کیا اور اس آپریشن کے دوران پولیس نے پپو گجر اور اس کی بیوی دونوں کو قتل کر دیا تھا۔ پپو گجر کی بیوی پولیس کی غلطی کی وجہ سے مری تھی، جبکہ پپو گجر کو پولیس مقابلے میں مارنے کے احکامات اوپر سے دیے گئے تھے۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس کے علاوہ میری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں اور ان کے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں تاکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ان کے بچے کیسی سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔